بچے کو دنیا کی بھیڑ چال سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ یعنی ہم خود تو بچ رہے ہیں کہ ہم جو ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے یہ کام، یہ فالتو کام ہے، تو ہم خود تو بچ رہے ہیں، لیکن بچوں کو کیسے بچائیں؟ جیسے سوشل میڈیا کا اتنا زیادہ استعمال ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دوست بھی تو یہ سب کام کر رہے ہیں، آپ ہمیں روک رہی ہیں، آپ ہم بھی کرا رہی ہیں ہم پر، تو بچوں کو کس طرح نرچر کریں؟ سبحان اللہ. ہاں، یہ بھی ایک اسکرین ایڈکشن کا بھی ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے. دیکھیے، ایک چیز تو یہ دیکھیے گا کہ شعور کی سطح پر کیا وہ یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ یہ ایک یعنی یہ جو اسکرین ہے یا یہ جو گیجٹ ہے اس کے کچھ جائز استعمالات بھی ہیں، کوئی پازیٹیو یوز بھی ہو سکتا ہے، جسٹیفائڈ یوز بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ ایک ٹریپ بھی ہے اور اس کے اندر کچھ گڑبڑ بھی ہے اور اس سے کچھ مطلب مجھے اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. کیا شعور کی سطح پر وہ یہ بات ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر شعور کی سطح پر دیکھیں، پرابلم اصل میں اگر ایک بچہ شعور کی سطح پر یہ بات ایگری کرتا ہے کہ ہاں مجھے اپنے آپ کو اس چیز کے انکنٹرولیبل ان لمیٹڈ یوز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، روکنا چاہیے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، ان پرنسپل میں ایگری کرتا ہوں کہ اس چیز کے کچھ غلط استعمالات بھی ہوتے ہیں اور مجھے اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے، اور اس چیز کا استعمال ایک جسٹیفائڈ یوز کے لیے بھی ایک لمیٹڈ مطلب زندگی میں اس کی اتنی اس کے یوز کو لمٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ شعور کی سطح پر اس طرف آ جاتا ہے تو آپ یعنی اصل میں تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے مرحلے پر آپ یہ کام کریں. دوسری بات یہ کہ جس بچے کے اندر جس بچے کو ٹرسٹ ملتا ہے، جس بچے پہ اعتماد کیا جاتا ہے اور جس کی سیلف اسٹیم ڈیولپ ہوتی ہے، وہ اپنے شعور کو زیادہ فالو کر سکتا ہے. لیکن اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ بہت سے بچے ایسے ہیں جو پہلے مرحلے پر وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، ان سے ہماری کوئی اس پہ ڈسکشن ہی نہیں ہوئی. ایک بچہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں اس میں کیا خرابی ہے، یہ تو بس صحیح ہے، ہم 24 گھنٹے استعمال کریں گے، یا اس میں پب جی میں مسئلہ کیا ہے، تو اب اسے پب جی یا اور بہت ساری چیزیں، پب جی تو اب بہت معصوم سی چیز لگتی ہے، اب تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی. تو اب اس میں پرابلم کیا ہے اگر یہ ہو رہا ہے تو اگر وہ اس سطح پہ کھڑا ہے نا اور آپ اسے کھینچا تانی ہو رہی ہے تو پھر تو پرابلم رہے گی. لیکن پہلے شعور کی سطح پہ ون کریں، عمل کی سطح پر اس کا شعور اس کو انفلوئنس کرتا رہے گا، آپ اس سے نا امید نہ ہوں، آپ اس کے حق میں دعا کرتی رہیں. اور پھر ایک چیز اور ہے کہ ایک میں پریکٹیکل سجیشن اور میں دوں گا، آپ سب ایک کام شروع کیجئے، یہ بتائیے روزانہ کوئی ایک کھانا اپنی پوری فیملی کے ساتھ کتنے لوگ کھاتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ 1 میل پوری فیملی کے ساتھ، ہول فیملی 1 میل ایٹ لیسٹ روزانہ. الحمدللہ اس میں ایک کام یہ کریں کہ اسکرین فری میل ٹائم یہ کانسیپٹ لے کر آئیں. دیکھیں، اگر کوئی بچہ فٹ بال سے کھیل رہا ہو اور کھانا کھانے آ جائے اور اس نے ہاتھ نہ دھویا ہو تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ جاؤ ہاتھ دھو کے آؤ. اور اگر ہاتھ دھو کے آ کے دوبارہ اسکرین پہ کھانا کھانے بیٹھ گیا ہے اور کھانا کھاتے کھاتے ایک ہاتھ سے روٹی اور ایک ہاتھ سے بال اٹھا لے تو آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو یہ جو اسکرین ہے نا، اس کے بارے میں بعض ریسرچز تو بتاتی ہیں کہ یہ اتنی سب سے زیادہ جو سمجھ لیں کہ فزیکلی بھی ہے، یعنی فزیکل آبجیکٹ، ایک تو اس کا باطن ہے نا، اس کے اندر سے جو کچھ پیدا ہوتا ہے وہ تو ایک الگ دنیا ہے، لیکن فزیکلی جب ہم اس کو ٹچ کرتے ہیں تو کہتے یہ ہیں کہ یہ بہت زیادہ یعنی جرمز اور بہت زیادہ ایک خراب چیز ہے. آپ کی جو دیوار ہے اس پہ اگر آپ ہاتھ لگائیں تو جو آپ کے ہاتھ پہ گندگی یا جرمز لگ سکتے ہیں اس سے زیادہ اس کے اسکرین سے لگ سکتے ہیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اگر ہاتھ دھو کے کھانا کھا رہے ہیں اور یہ بھی ہاتھ میں ہے یا ٹیبل پر ہے تو پہلے مرحلے پر تو یہ اسٹیبلش کریں کہ اسکرین فری میل ٹائم ہوگا، اور اس میں تھوڑی سی اور آگے چلیں، بڑی اسکرین کو بھی نہ ہونے دیں. تو اس سے ہوگا یہ کہ روزانہ کوئی 25 منٹ 20 منٹ کا 30 منٹ کا ایک دورانیہ پیدا ہوگا جس میں گھر کے تمام لوگ اس کی قید سے باہر آئے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ. پھر آہستہ آہستہ اس دورانیوں کو بڑھائیں گریجولی، یعنی کھانا کھانے کے بعد کوشش کریں کہ بیٹھ کے باتیں ہوں، اٹھنے میں جلدی نہیں، سب لوگ بیٹھ گئے کھانا کھا رہے ہیں، اسکرین فری ٹائم ہے. اور اب
بیٹھ کے کوئی باتیں ہو رہی, کوئی جلدی نہیں, ذرا آرام سے ابھی باتیں کروں ذرا, تو گریجولی وہ ڈیوریشن 35 منٹس ہو گیا, 40 منٹس ہو گیا, 50 منٹس ہو گیا. سبحان اللہ. کیونکہ یہ ایک تو پوری فیملی آن بورڈ ہے, دوسری بات یہ اسکرین نہیں ہے. ایسا ڈیوریشن پوری دن میں آئے گا ہی نہیں آپ کو, یہ اس سے زیادہ ہائی ویلیو اور ہائی پوٹینشیل ٹائم ہے ہی نہیں. تو یہ سٹارٹ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسکرین سے بچے ہوئے کچھ لمحات پوری فیملی کو حاصل ہو جائیں, تو یہ اس کا طریقہ ہے. اور اس میں بھی میں یہ کہتا ہوں کہ 3 کام گفتگو میں نہ کریں. جو بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ ان 3 باتوں کو چھوڑ کے امید ہے کہ اچھی ہوگی. غیبت نہیں ہونی چاہیے, چیزوں کی خرید و فروخت کے منصوبے نہیں بننے چاہیے, برانڈز کی قیمتیں یہ فلاں آئیڈیا پہ, یعنی جب ہم چھوٹے تھے نا تو آئیڈیاز سے صرف آئیڈیاز ہی ذہن میں آتا تھا, اور ایپل سے ایپل ہی یاد آتا تھا. لیکن جب ہم بڑے ہوئے تو آئیڈیاز سے ایسی چیزیں ذہن میں آتی ہیں جو آئیڈیاز کی نرچرنگ کے لیے بالکل بھی کنڈیوسو نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو بھائی آپ جب کھانے بیٹھے تو خرید و فروخت, برانڈز, چیزیں, شاپنگ, قیمتیں, یہ بات نہیں کریں. غیبت بالکل نہیں کریں. اور اگر کچھ لوگوں کو یہ کنٹرول نہیں ہے کہ غیبت نہیں کریں, تو وہ انسانوں کو ہی ڈسکس کرنا بند کر دیں. اگر غیبت سمجھ میں نہیں آتی نا تو یہی کام کر لیں, لیکن اگر آ جائے تو بہت اچھی بات, اچھے انسانوں کو ڈسکس کریں. اور تیسری بات, ملکی حالات, سیاست, کم از کم ان 30-40 منٹ میں خانگی حالات اور اندرونی حالات اور فہم اپنی زندگی نا, مطلب یعنی میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ پورے خاندان کو جمع ہونے کا وہ موقع جو کسی شادی بیاہ کسی تقریب میں ملتا ہے, اس میں ہم اپنے ہر دل عزیز سیاستدانوں کی یعنی پہلے ہی ہمارے سیاستدان ہماری محبت میں گھلے جا رہے ہیں, اور ہم بھی ان کے تذکروں میں گھلے جا رہے ہیں. ہم سے کیا کہا گیا, اذکر اللہ ذکرن کثیرا. ہم نے کس کا ذکر سب سے زیادہ کیا؟ یعنی اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو. ہم نے کس کا ذکر سب سے زیادہ کیا؟ ان ہر دل عزیز سیاستدانوں کا جو ہمارے. تو اگر ہم ان تذکروں کی بجائے کوئی بات کریں گے انشاءاللہ اس سے خیر پیدا ہوگا انشاءاللہ. تو یہ آپ کو ایک ایک پریکٹیکل سلوشن ہے کہ اسکرین فری میل ٹائم, پوری فیملی, اور یہ 3 قسم کی باتیں نہیں کریں, انشاءاللہ اس سے خیر پیدا ہوگا انشاءاللہ. اور کوئی سوال؟ آپ لوگ کوئی سوال فرما رہے تھے جی؟ اچھا آپ سے بالکل لیتے ہیں. ایک یہاں پہ ایک سوال. ہاں اچھا برا جیسا ہوا وہ صحیح نکل گیا, الحمدللہ. ہم نے بھی نہیں کیا تو بھی صحیح نکل گیا. تو سوال یہ ہے کہ اس کا کیا میکینزم تھا, یہ کس طرح جو ہے یہ ہو گیا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھا. یقیناً ایسے ہوں گے جو ہم مس کر رہے ہوں گے, بہت اچھا. جو ہم کر رہے ہیں اور اگر ہم غلط کر رہے تھے تو صحیح کیسے نکل گیا؟ بہت اچھا, سبحان اللہ, بہت اچھا. یہ سوال یہ ہے کہ بھائی آج سے 40 سال پہلے کوئی پیرنٹنگ ورکشاپ, کوئی پیرنٹنگ کورس, سیمینار ایسی کچھ نہیں ہوتا تھا. والدین کرتے تھے, اور آج جو نسل موجود ہے وہ کم از کم والدین کی خدمت بھی کر رہی ہے, ادب بھی کر رہی ہے, بہت سی کچھ نہ کچھ کر ہی رہی ہے. تو کیسے ہو گیا اور ابھی کیا معاملہ ہے؟ 40 سال پہلے کسی بچے کو بگاڑنے کے جو انتظامات تھے وہ تعداد میں کم تھے اور قوت میں اتنے طاقتور نہیں تھے, اور گھر سے باہر تھے, اور بہت سے معاملات میں محلے سے بھی باہر تھے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی مجھے اور آپ کو جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں بگاڑنے کے جو انتظامات معاشرے میں تھے وہ گھر سے باہر تھے, اور بہت سے حالتوں میں محلے سے بھی باہر تھے. بہت سے لوگوں کو کوئی غلط حرکت کرنے کے لیے محلے سے باہر جانا پڑتا تھا. اگر آپ کو یاد ہو, آپ میں سے کسی نے اگر غلط حرکتیں کی ہوں تو اسے پتا ہے کہ کہاں جانا پڑتا تھا. ٹھیک ہے, محلے میں. مطلب اگر کسی کو سینما میں بھی جانا ہوتا تھا تو وہ اپنے گھر سے دور والے سینما میں جایا کرتا تھا. سگریٹ وگریٹ پینے کے لیے بھی دوسرے محلے میں جا کے یہ کام کرتا تھا, اپنے محلے میں وہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا. بگاڑنے کے انتظامات بہت کم تھے اور گھر سے اور محلے سے دور تھے. اب طاقتور بہت زیادہ ہیں, بگاڑنے کے انتظامات اور گھر کے اندر ہیں, اور بہت ممکن ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ادھر کونے میں بیٹا یا بٹیا بیٹھی ہیں اور بگاڑنے کا پورا انتظام ان کی جیب میں, ان کے ہاتھ میں موجود ہے.
دوسری بات، کسی بچے کو یعنی معاشرے کے ہر نوجوان کو دیکھنے، اس پہ نظر رکھنے، اس کے معاملات کو دیکھنے، اس کو اون کرنے والے زیادہ تھے. یعنی اگر کہیں کوئی مل جائے، خاندان کا کوئی بچہ کہیں مل جائے تو پوچھتے تھے بھائی آپ یہاں کہاں، خیریت ہے، کیا ہوا. بس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں یہ مطلب ایک زمانہ یہ تھا کہ بسوں میں بھی اور پبلک پلیسز پر بھی اگر کوئی نوجوان کوئی غلط معاملہ کر رہا ہو تو بڑی عمر کے لوگ اس سے پوچھ سکتے تھے کہ بھائی آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے. اب ہم ایک ایسے دور میں کھڑے ہیں جہاں لوگ اپنی بہن یا اپنے بھائی کی اولاد کیا کر رہی ہے اگر اس کے بارے میں کچھ مشاہدہ ہو تو وہ سوال نہیں کر سکتے، بچے سے بھی نہیں کر سکتے، بہن سے بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ کی چھوٹی بہن اتنی چھوٹی ہے آپ سے کہ 10 سال چھوٹی ہے، اس کے بچے کا بھی کوئی معاملہ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا، یہ غلط چیز سکھا رہی ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو آپ نہ بچے سے پوچھ پاتے ہیں نہ بہن سے پوچھ پاتے ہیں. یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلے آپ پڑوسی کے بچے سے بھی سوال کر سکتے تھے. دوسری بات یہ کہ 40 سال پہلے کا معاشرہ جس اصول پہ پرفارم کرتا تھا وہ ایک جملہ ہے، ایلڈرز آر رائٹ، بڑا صحیح ہوتا ہے. بہت سے ہم یہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جن کے والدین نے ان پہ سختی بھی کی ہوگی اور ممکن ہے کبھی ہاتھ بھی اٹھایا ہو، یہاں موجود ہوں گے. آپ کہیں گے بھائی ہم پہ تو بہت سختی کی، ہم پہ بہت غصہ بھی کر لیتے تھے. لیکن چونکہ آپ جس اصول پہ کھڑے تھے نا، آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی بڑے ہیں نا میرے، کیا ہوا اگر انہوں نے سختی کر لی، میرے بڑے ہیں، ان کا حق ہے. اگر میرے دوستوں کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا تو کیا ہوا، وہ میرے بڑے ہیں، میرے ابا ہیں، ڈانٹ سکتے ہیں. اگر میری غلطی نہیں تھی پھر بھی مجھے ڈانٹ پڑ گئی تو بھی کیا ہو گیا، وہ میرے بڑے ہیں، میری بھلائی کے لیے ڈانٹ رہے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کا یہ حق ہے. ہم اس بات کو، یہ جو نفسیاتی ڈیمیج ہے نا وہ کیسے ہوا. اس وقت صورتحال یہ ہے، ہماری موجودہ جو جدید اربن سوسائٹی ہوتی ہے نا وہ بڑا صحیح ہوتا ہے کہ اصول پہ نہیں چلتی. اچھا ایک بات میں اور آپ سے عرض کروں، ابو جہل کو ماننے والوں کا معاشرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کا معاشرہ، ان دونوں میں کامن بات یہ تھی کہ بڑا صحیح ہوتا ہے کہ اصول پہ چلتے تھے. بڑے کا تعین کون کرے گا اس میں فرق تھا. اسلام نے یہ بتایا کہ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بڑا کون ہے، اللہ بڑا ہے اور اللہ کا نبی بڑا ہے. تو بڑے کا فیصلہ دین کرے گا. یہ بات بڑے کا تعین کون کرے گا اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بڑا صحیح ہوتا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. وہ بھی اپنے بڑے کو مانتے تھے، یہ بھی اپنے بڑے کو مانتے تھے. ان کا بڑا نبی ہے، ان کا بڑا جو ہے وہ ابو جہل ہے. بڑے کو ایک مارجن حاصل ہوتا تھا، اس کی ایتھارٹی کو ایکسپٹ کرتے تھے. اس وقت سوسائٹی یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو بڑا مانتا ہے. جیسے وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے نا وہ ساورن انڈیویجول پیدا کر رہی ہے. ساورن انڈیویجول سمجھ رہے ہیں؟ ساورن انڈیویجول، میں بس میں. یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے. تو اب ہوا یہ ہے کہ کسی کی ایتھارٹی کو اپنے اوپر گوارا کرنا دشوار ہو گیا. کسی کو مطلب گوگل کے علاوہ کسی کو شیخ ماننا لوگوں کے بس کی بات نہیں رہی. مطلب وہ کسی کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، کوئی انہیں، یہ بات واضح ہو رہی ہے، اس جگہ پہ کھڑا ہے معاشرہ. تو اس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے. بلکہ ایک بات میں اور عرض کروں، ہمارے جو بڑے تھے نا 40 سال پہلے، انہوں نے اپنی اولاد کو اتنے ٹوائز نہیں دلائے، اتنی چیزیں نہیں دلائیں، اتنا گھمایا پھرایا نہیں ہے، اتنی آئس کریم نہیں کھلائی، اتنے پارک نہیں، اتنی چیزیں نہیں دیں. نمبر 1. نمبر 2، ان کی ہر خواہش پوری نہیں کی. ان کے ساتھ شاید اتنے فرینڈلی بھی نہیں تھے، بہت کم والدین اتنے فرینڈلی تھے، اتنے بے تکلف. تیسری بات، اتنے مہنگے اسکولوں میں داخل کرانے کی پریشانی میں بھی نہیں تھے. عام سے محلے کے اسکول، پیسہ تھا، بہت سے والدین کے پاس پیسہ تھا، لیکن انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، محلے میں جہاں سب جاتے ہیں وہاں تم بھی چلے جاؤ، کیا ہو گیا.
وہاں چلے جاؤ بس. تربیت تو گھر میں ہوتی ہے یا استاد کرتے ہیں, کوئی بات نہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اتنا خرچہ, اتنی چیزیں, اتنا مٹیریلزم, اور ایک چیز یہ کہ اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے. اگر آپ اپنی اولاد کی ہر خواہش پوری کر رہے ہیں اور اگر آپ اپنی اولاد کو بے حساب چیزیں دے رہے ہیں تو آپ انہیں خراب کر رہے ہیں. ہر خواہش تو آپ کو اپنی بھی پوری نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں, ضرورتیں پوری کرنی چاہیے, ضرورتوں کو ڈیفائن ہونا چاہیے. خواہش اگر جائز ہے, اچھی ہے تو سبحان اللہ, لیکن خواہشات کا بڑا حصہ ناجائز خواہشات پر مشتمل ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, بہت سے لوگ نا اپنے گھر میں کراکری سے اور کرٹنز سے اور صوفوں سے خوش تھے. فرنیچر بھی ٹھیک ہے, کرٹنز بھی ٹھیک ہیں, کراکری بھی ٹھیک ہے, لیکن ہوا یہ کہ پڑوسن نے فرنیچر چینج کر لیا. جس دن سے پڑوسن, یا ہماری بہن کے بیٹے نے, ان کی شادی ہوئی, انہوں نے پورے گھر کا فرنیچر اور کرٹن اور کراکری سب بدل دی. اب فرانس کا کراکری, اب پتہ نہیں کیا کیا آ گیا. تو جب سے یہ ہوا ہے نا, اب شدید صدمے میں. اب ایک ہی زندگی کی تمنا ہے کہ یا اللہ خاتمہ بالخوبصورت کراکری ہو جائے. یہی مطلب خاتمہ بالایمان کی تمنا سے زیادہ خوبصورت کراکری پہ خاتمہ ہو جائے ہمارا. ارے بھائی معاف کرو یار, جو صحیح تھی کراکری, کیا ہو گیا اس میں, کیا پریشانی کیا ہے؟ یہ ہمارا پرابلم ہے. تو اب ہم نے اتنی, انہوں نے تو اتنی چیزیں نہیں کی. میں ایک بات اور عرض کروں, مادہ میٹیریل جو ہے وہ دیوار بن رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے, تحفہ دو, تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. ایک بات سمجھیے گا, انسان کی محبت میں جب تحفہ دیا جاتا ہے تو تحفہ انسان سے محبت کو بڑھاتا ہے. تحفے کی محبت میں جب تحفہ لیا اور دیا جاتا ہے تو تحفے سے محبت بڑھتی ہے, انسان سے محبت نہیں بڑھتی. مجھے ایک برانڈ کا پرفیوم بہت پسند ہے. اصل میں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صاحب آپ تو بہت بیوقوف آدمی ہیں, پرفیوم تو یہ ہوتا ہے. دھاگ جمانا چاہتا ہوں, امیج بلڈنگ چاہتا ہوں, اپنا روب جھاڑنا چاہتا ہوں, تو اب یعنی جس کو تحفہ دیا ہے وہی بیچارہ سہم سا گیا ہے کہ یار 12,000 روپے کا پرفیوم انہوں نے دے دیا, کیا کروں, پریشان ہو گیا نا وہ. تو یہ میں تو کہتا ہوں تحفے کے ذریعے ظلم نہیں کریں, اس کے ساتھ سہولت کا معاملہ کریں, اس کو 400 روپے والا تحفہ دے. مطلب محبت کا اخلاص ہونا چاہیے نا, اخلاص ہونا چاہیے. وہ اخلاص مسنگ ہے. تو ابھی تو جو تحفے دیے جا رہے ہیں, تحفے سے محبت بڑھ رہی ہے, انسان سے محبت ضرور بڑھ رہی ہے, لیکن تحفے سے محبت بڑھ رہی ہے. تو چیزوں کی محبت سے اپنے آپ کو نکالیں. اچھی پیرنٹنگ کے لیے نا چیزوں کو بیچ میں نہیں لائیں. ایک سوال میں اکثر کرتا ہوں, ہاؤ مینی ویز ڈو یو نو ٹو پلیز یور لوڈ ونس وداؤٹ اسپینڈنگ اے سنگل پینی. اپنے چاہنے والوں کو خوش کرنے کے کتنے طریقے آپ کے پاس ایسے ہیں جس میں ایک ڈھیلا خرچ نہ کرنا پڑے. اس کی وجہ کنجوسی نہیں ہے. آپ ان کو خوش کرنے کے کتنے طریقے ایسے جانتے ہیں کہ جس میں شاپنگ کی ضرورت نہ پیش آئے. تو وہ تو ختم ہی ہو گیا, بالکل ختم ہو گیا. مٹیریلزم نے کوالٹی آف ریلیشن شپس کو ختم کر دیا. ایتھارٹی کو اب یعنی بہت ہی عجیب سی صورتحال ہو گئی ہے. اور اسی وجہ سے ایک ایلوژن یہ پیدا ہوا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس پاور ہے. ایک خاتون کی شادی ہوئی, مطلب اب وہ شادی کے بعد انہوں نے جاب بھی شروع کر دی, تو انہوں نے کہا چونکہ یہ میں پیسے کماتی ہوں لہٰذا ڈیسیشن میرا ہے, میں نے اپنے پیسے. میں نے کہا بھائی دیکھو ایک منٹ, شادی کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیسیشن ان کا ہے, یہ اتھارٹی ہیں, پیسے کوئی بھی کما لے. یہ جو سینس ہے نا یہ ختم ہو گئی. یہ ان کے پیسے ہیں, یہ ان کے پیسے ہیں, ان کے پاس بھی 1 لاکھ روپے ہیں, ان کے پاس بھی 1 لاکھ روپے ہیں, دونوں کے پاس 1 لاکھ روپے کی اتھارٹی. 1 لاکھ روپے آپ کے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن شادی کا مطلب یہ ہے کہ میری اور تمہاری, میری لائف تمہاری لائف, میں تم یہ ختم ہو گیا. ہماری لائف, ہم
میرا فیصلہ آپ کا فیصلہ، میرا فائدہ آپ کا فائدہ، یہ ختم. ہمارا فائدہ، ہمارا فیصلہ، ہم، یہ اسپرٹ پیدا کرنی چاہیے. تو یہ وہ ایک. بتائیے اور کوئی خواتین میں سے کوئی سوال کر رہا تھا؟ سر میرا یہ کوشچن ہے کہ بچے کے لیے ماں کی گود جو ہوتی ہے، جی جی فرمائیے. بچے کے لیے ماں کی گود جو ہوتی ہے وہ پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد درس گاہ یا تعلیم گاہ. لیکن آج کل ہوم اسکولنگ کا جو سسٹم چل رہا ہے، تو کیا یہ ہمارے، تو ان دونوں کا فرق بتائیے اور ہمارے لیے ان میں سے کون سا سسٹم جو ہے وہ بہتر ہے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہوم اسکولنگ کرنے سے بچے کے اندر اسکرین ٹائم بڑھے گا اور آپ کو بچے کو چیک اینڈ بیلنس میں بھی رکھنا پڑے گا. حالانکہ اس کی آپ کو اتنی زیادہ معلومات نہیں ہیں پیرنٹس کو جتنی آج کل کے بچوں کو ہیں. تو ذرا اس کا پلیز فرق بتائیے. اور بچوں کا کردار بنانے میں ہوم اسکولنگ یا تعلیم کا اس کا زیادہ رول ہے. کیونکہ اس میں ہم استاد کو بھی بطور ایک ماڈل کے دیکھتے ہیں، سب زیادہ ہمارے والدین ہوتے ہیں ماڈل کے طور پر. تو پلیز ذرا اس کا مجھے فرق بتائیے اور ہمارے لیے کون سا سسٹم جو ہے وہ فائدہ مند ہے. جی بہت اچھا. دیکھیے اصل چیز ہوم اسکولنگ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ تعلیم و تربیہ کے جو عظیم مقاصد ہیں ان کا فہم ہو کہ تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے، طریقہ تعلیم بھی درست ہو اور مقاصد تعلیم پہ بھی وضاحت ہو، کلیئرٹی ہو، اور پھر اس کے بعد یہ کام ٹھیک طرح سے کیا جائے اور اولاد کو اصحاب علم سے جوڑا جائے، اولاد کی اچھی تربیت کی جائے. اب یہ اگر کچھ والدین یہ چاہیں کہ بھئی ہم گھر پہ اس کا اہتمام کریں اور اس کی ذمہ داری خود محسوس کرتے ہیں، اس میں اپنا ایک رول کرتے ہیں، تو پھر تو انشاءاللہ یہ گاڑی ٹھیک چل سکتی ہے. لیکن اگر اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے اور وہی چیزیں یعنی انہی مقاصد کو جس کے لیے اسکول قائم ہوا ہے، یعنی جو کچھ اسکول آپ کے بچے کے ساتھ کرتا ہے آپ نے کہا میں گھر پہ وہی چیزیں اپنے بچوں کے ساتھ کروں گا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ہوم اسکولنگ ایٹ ہوم نہیں ہے. سر ایک بات یہ بھی کہ جب ہم جی جی فرمائیے. ہوم اسکولنگ کے چلیں اس میں کوئی خیر ہوگی. تو جو اصل میں تو ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کے مقاصد اور طریقہ کار یہ واضح ہمیں ہو. ابھی اس وقت اسکولز جو ہیں وہ بچوں کو 3 گھنٹے کے امتحان میں کامیاب بنانے کے لیے تیاری کراتا ہے، اور اگر ہم بھی بچوں کو صرف 3 گھنٹے کے امتحان کے لیے بس ہمارا بھی یہی امتحان ہی ہمارا آسمان ہو، او لیولز ہی ہمارا آسمان ہو، اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دے، تو ہم بھی وہی کام کریں گے. تو ہمیں اپنے ذہن کو کھولنا ہے اور بالکل یہ بات صحیح ہے، اصحاب علم سے جوڑنا چاہیے اور اساتذہ سے بھی جوڑنا چاہیے. یعنی ہوم اسکولنگ اساتذہ کے بائیکاٹ کا انتظام نہیں ہے، اور ہوم اسکولنگ ایٹ ہوم بھی نہیں ہے. اور ہوم اسکولنگ کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ماں باپ بچے کے ٹیچر بن جائیں. تو مطلب اس کی کلیئرٹی چاہیے. یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے، اس کے اوپر بھی ہمارے لیکچرز موجود ہیں، اس میں آپ کو مل سکتا ہے. میں معلوم کرنا چاہوں گی کہ سوشل کانٹیکٹس بچے کے اندر کیسے پیدا کریں گے. جی اصل میں یہ تو اسکول تو 300 سال سے پیدا ہوا ہے نا. اس سے پہلے جو معاشرہ تھا وہ زیادہ انسان دوست تھا نا. مطلب ہمیں دیکھنا ہے کہ علم دوستی اور انسان دوستی 300 سال میں بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے، انڈیویجوالزم بڑھا ہے یا کمیونٹی والی فیلنگز بڑھی ہیں. تو خیر یہ اس کی تفصیلی ہمارے لیکچرز موجود ہیں. آپ ہوم اسکولنگ ERDC سرچ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت سے لیکچرز مل جائیں گے. اس میں آپ کو ڈیٹیلڈ پروگرامز اور اس میں اس کا کانٹینٹ امبیڈڈ ہے. آپ اس کی ویڈیوز بہت ڈیٹیل میں ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو میرا خیال ہے ٹائم خاصا ہو گیا ہے. اور اچھا آپ ایک آدھ سوال لینا چاہ رہے ہیں؟ جی اچھا دیکھیے ہماری جو جینز ہیں نا وہ ہمارے ایمان اور ہمارے کردار کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے. یعنی جینز کا جو ہمارے اندر اثر ہے وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بلڈ کیا ہے، آپ کی آواز کیا ہے، آپ کا قد و کاٹ کیا ہے، آپ کا باڈی شیپ اور اسٹرکچر کیا ہے، آنکھوں کا رنگ کیا ہے، بالوں کا ٹیکسچر کیا ہے. لیکن ایک انسان
اپنے جینز. ہاں اس بات کا علم اللہ کو ہے کہ کس انسان کے حصے میں ہدایت آئے گی, کس آدمی کے حصے میں ہدایت نہیں آئے گی, یہ فیصلہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے, اس کے تو ہم نہیں جانتے. لیکن جینز کی بنیاد پر اخلاق, ایمان, کردار, اس کا فیصلہ, یعنی اللہ نے تو یہ بات واضح طور پہ بتائی ہے نا کہ انسان کو پیدا کیا اور اس کے سامنے دو راستے رکھے. تو ہمیں بھی جینز کے بارے میں جو بھی تھیوریز ہیں, اور اس وقت وہ جو 20 سال پہلے جینز کے بارے میں جو پورا پرسپیکٹو تھا, اس وقت جینیٹکس وہ اس موجودہ جو لیٹسٹ نیریٹو ہے جینیٹکس کے اوپر, وہ نہیں ہے جو 20-25 سال پہلے تھا. تو اس میں فرق ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی انسان کے اندر جو اس کا اخلاقی جوہر ہے, اس کی ایمانیات ہے, اس کا کیریکٹر ہے, اس کا تعلق, یعنی اس کی فطرت کے اندر خیر ہے جو اس کے اندر سے لے رہا ہے, اس کی نرچر یعنی نیچر وہ اچھی ہے, وہ بھی اس پہ اثر انداز ہوتی ہے. جینز نہیں, نیچر اس کی اچھی ہے اور اس پہ اثر انداز ہوتی ہے, اور نرچرنگ بھی ہوتی ہے جو والدین کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہم باقی چیزوں کو مطلب اللہ سے بس دعا کریں. ٹھیک ہے, تو میں آج کی نشست کو یہاں پہ کنکلوڈ کرنا چاہوں. جی ماشاء اللہ. کس چیز کو؟ اگر کوئی بچہ خود سے کمپیریزن کر رہا ہے تو وہ کچھ اور بات ہے, اس میں آپ پریشان نہ ہوں. لیکن اصل میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کمپٹیشنز کر رہے ہوتے ہیں, ہم کمپیریزنز کر رہے ہوتے ہیں, اور اصل میں بچہ بھی انہی چیزوں پہ کمپیریزنز کرنا شروع کرتا ہے جن کو ہم بہت ویلیو دیتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مطلب کیا یہ چیزیں اتنی اہم ہیں یا کچھ اور چیزیں اہم ہیں. تو ہم ان فیکٹرز کو دیکھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا. تو جی اگر آپ لوگوں کو مسئلہ نہیں ہے تو میں سوال جواب کر سکتا ہوں, اگر ہم 5-10 منٹ لے لیتے ہیں, کیونکہ اگر اتنے سوالات لوگوں کے ہیں. جی فرمائیے. ٹھیک ہے, دیکھیے جب تک انسان زندہ ہے اس کے اندر امکان خیر و خوبی زندہ ہے, اسی لیے وہ زندہ ہے. تو لہٰذا کسی بھی انسان سے وہ کسی بھی عمر میں پہنچ جائے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا جو قصہ ہے, واقعہ ہے, وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنی قوم سے نا امید ہونے کی اجازت اللہ نے نبی کو بھی نہیں دی. یہی بتاتا ہے. تو آپ کا بچہ اگر بڑا بھی ہو گیا ہے اور اس کے اندر ضد ہے یا مزاج میں کوئی پرابلم ہے, آپ کا بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے آپ کی دعاؤں کے حصار میں رہتا ہے. آپ اس سے نا امید نہ ہوں, آپ اس کو اپنی دعا اس کو دیجئے, اور اپنی جو غلطیاں ہوئیں ان پہ دیکھیے کہ مجھ سے کیا غلط ہوا اور مجھے اب کیا کرنا ہے. اپنی کوششیں کرتی رہیے, اللہ تعالیٰ اچھے نتائج پیدا کرے گا. اس علم کو حاصل کیجئے جو اولاد اور والدین اور ان کے تعلق اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے انشاءاللہ اللہ خیر پیدا کرے گا. دوسرا سوال جو تھا وہ کیا تھا؟ میں جوائنٹ فیملی. ہاں دیکھیے کچھ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی دوسرے لوگ میرے بچے کو ڈسکریج کر دیتے ہیں. اس میں پریشان نہ ہوں. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ دیکھیے یہ پھل جس شاخ سے لٹکا ہوا ہے, جس شاخ سے جڑا ہوا ہے, سب سے زیادہ اثر اس کا قبول کرتا ہے. دیکھیے جب کسی بچے کے دوسرے لوگ کسی بچے سے کوئی ڈسکریج کرتے ہیں, ہرٹ کرتے ہیں, کوئی برا سلوک کرتے ہیں, برے سلوک کا برا نہ ماننے کی صلاحیت کسی بچے میں اپنے والدین سے اعتماد حاصل کر کے حاصل ہوتی ہے. یعنی میں آپ کے اندر بھی دوسروں کی باتوں کا برا نہ مانوں, یہ صلاحیت پرائمریلی آپ کے والدین نے جو کانفیڈنس دیا ہے اس سے پیدا ہوئی ہے. آپ کے بچے کے اندر بھی جب ایک بچے کو اس کے دوست یا اس کے محلے والے یا کوئی اور صاحب کوئی اس کو ٹیز کرتے ہیں, تو ایک چیز ہے کہ یہ کتنا اس کو مائنڈ کرتا ہے اور کتنا ریئیکٹیو ہوتا ہے یا کتنا ریلیکس ہوتا ہے.
یعنی ایک بچہ ہے، اس کو سب نے ٹیز کیا، ہرٹ کیا، اس نے کہا، مسکرایا اور اس نے مطلب چلا گیا. ایسے بھی واقعات ہیں. یہ جو یعنی دوسروں کے رویوں کا کتنا برا مانوں گا، کسی بچے کی زندگی میں یہ فیصلہ اس کے اپنے والدین نے جو اس پہ ٹرسٹ کیا ہے اس سے ہوتا ہے. تو وہ بہت بنیادی بات ہے. اچھا، اس میں بھی ایک بڑی اہم بات ہے، جس کا فہم زیادہ ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے اور اسی کے اثرات زیادہ ہیں. آپ ہی اللہ تعالیٰ آپ ہی کی ذات سے وہ خیر پیدا کرے گا انشاءاللہ، پریشان نہ ہو. میرے پاس بہت سے والدین آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سر میرا بچہ جو ہے نا باہر جاتا ہے کھیلنے کے لیے، تو ہمیں ڈر لگتا ہے وہاں سے جھوٹ سیکھ کے آئے گا. تو میں نے کہا باہر جو جاتا ہے تو کس عمر کے بچوں میں کھیلتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ اپنی عمر کے بچے ہیں، ایک آدھ سال بڑا ہوگا. تو کیا عمر ہے؟ تو انہوں نے کہا 10-11 سال 9 سال. تو میں نے ان سے کہا کہ 9-10 سال کے بچے سے جو جھوٹ سیکھے گا نا، مطلب وہ انسان جس نے اپنی زندگی میں 4000 جھوٹ بولے ہیں، اس کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ مجھ سے جو جھوٹ اس کو لگے گا وہ زیادہ گہرائی میں لگے گا، اور وہ جو اپنے ہم عمروں سے جو 10 سال والے سے سیکھ رہا ہے وہ تو بہت ابتدائی سطح کا جھوٹ ہے. میری بات سمجھ آ رہی؟ تو ہمارے اثرات زیادہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے اچھا مطلب اچھی صحبت دیں، اس میں آپ خود بھی بچوں کے اوپر ان کے ساتھ کھیلیں، تھوڑا سا ان کو موقع دیں، ان کے دوستوں کے بارے میں آگہی حاصل کریں، لیکن آپ کا جو رول ہے وہ زیادہ فنڈامنٹل. اگر آپ جیسے جو ہے وہ بچوں کو ٹریٹ کریں گے، میری جو ہے وہ 2 بیٹی اور 1 بیٹا ہے. بیٹیاں ماشاء اللہ پڑھنے میں بہت زیادہ اچھے ہیں اور رزلٹس بھی تھی کافی اچھا. ہم نے بچپن میں تربیت اس طرح سے کی ہے کہ آپ کو کوئی پوزیشن نہیں لے کر آتی ہے، بٹ آپ کا جو پرسنس ہے، آپ کا جو ایڈریس ہے وہ کافی بہتر ہونا چاہیے. تو کبھی بھی ہم آپس میں کمپیریزن نہیں کرتے، مگر پھر بھی مدرس کی طرف سے ہوتا ہے یہ چیز. میں نوٹ ڈاؤن کرتا ہوں کہ مدرس کی طرف سے ابھی تم نے تو یہ کر دیا، پروفیسر کو تو کیسا ہے. بس میں بس ایک ہی بات کہوں گا، دیکھیے آپ کا بچہ اگر فیل بھی ہو جائے تو آپ اپنے بچوں کی ذہانت پہ شک مت کیجیے گا. ذہانت کا، کریٹیوٹی کا نمبروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. 21 سینچری کا بے وقوف آدمی وہ ہے جو اپنے بچوں کی ذہانت کو نمبروں کے آئینے میں دیکھتا ہے. بہت ہی کم ذہن وہ والد اور والدہ اور استاد ہے جو کسی بچے پہ ٹرسٹ کرنے کو، یعنی اپنی اولاد پہ یا اپنے اسٹوڈنٹ پہ اس لیے ٹرسٹ نہیں کر رہا کیونکہ بچے کے نمبر نہیں ہیں، گریڈ نہیں ہے. تو اپنے بچوں کی جو پڑھائی لکھائی کے معاملات انشاءاللہ کر لے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کر لے گا، اپنے ٹائم پہ کرے گا. اب تو یہ چیزیں ارریلیونٹ ہو گئی ہیں. کچھ لوگ ابھی بھی نا، میرے بچے کا ایف سیدھا نہیں ہے، میرے بچے کا جیم گول نہیں ہے، اس کے نتیجے میں اس کا منہ ٹیڑھا کر دیتے ہیں، اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں. بھائی یہ جو ساری، میں اس کو کہتا ہوں، یہ جو اس وقت ہم نے جو کلاس ورک، ہوم ورک کی چیزیں ہیں نا، یہ انسٹرومنٹس آف ٹارچر بنا لیا، بلکہ وہ ویپنس آف ماس ٹارچر. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. چلیں ہم آج کی نشست کو یہاں پہ روکتے ہیں. رب کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں اپنے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اس کو ہم اپنے عمل میں لا سکیں اور اپنے متعلقین تک پہنچا سکیں. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.